نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کے بیان میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ ابو یزید فقیر کہتے ہیں کہ خارجیوں کی باتوں میں سے ایک بات میرے دل میں جم گئی، وہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ خارجی لوگوں کا عقیدہ تھا، تو ان سے سن سنا کے یہ بات دل میں ٹھہر گئی۔ تو وہ کہتے ہیں چنانچہ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، پھر اس کے بعد خارجیوں والی اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلا دیں، یہ ہمارا ارادہ تھا۔ اور یزید کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دوزخیوں کا ذکر کیا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ اے صحابی رسول، آپ لوگوں سے کیسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے اے رب، بے شک تو نے جسے دوزخ میں داخل کر دیا تو تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر یہ فرماتا ہے جب دوزخ والے لوگ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں پھر اسی میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس اللہ کے فرمان کے بعد اب تم کیا کہتے ہو؟ حضرت جابر نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر یہی تو وہ مقام محمود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ سے جسے چاہیں گے نکال دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے پل صراط اور لوگوں کا اس کے اوپر سے گزرنے کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت یزید وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکا، تاہم انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ دوزخ میں داخل ہونے کے بعد دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ ابو نعیم نے کہا کہ وہ دوزخ سے اس حال میں نکلیں گے کہ جس طرح ابنوس کی جلی ہوئی لکڑیاں ہوتی ہیں، پھر وہ لوگ جنت کی نہروں میں سے کسی نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں وہ نہائیں گے، غسل کریں گے تو اس نہر سے کاغذ کی طرح سفید ہو کر نکلیں گے۔ یہ حدیث سن کر پھر ہم وہاں سے لوٹے اور ہم نے کہا افسوس تم خارجی لوگ، پر کیا تمہارا خیال ہے کہ شیخ جابر بن عبداللہ جیسا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ہم میں سے ایک آدمی کے علاوہ سب خارجی تھے، تو عقائد سے تائب ہو گئے جیسا کہ ابو نعیم نے کہا۔ تو اس حدیث کو میں اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عجیب و غریب طرح کے عقائد رکھتی ہے۔ عالم لوگ تو سمجھا میں نے کہ وہ ٹھیک طریقے سے علم کو سمجھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں کے اندر خطیب اور امام رکھے ہوئے ہیں اور کہنے کو وہ عالم ہیں،
لیکن پڑھا انہوں نے اس طرح کا ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعا میں سے ایسے میں کلمے ایسے الفاظ سن رہا ہوں کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں جلدی سے وہاں سے نکل آیا، اور میں سوچنا شروع ہو گیا میری نماز بھی پتہ نہیں ہوئی ہے کہ یا نہیں ہوئی۔ اب لوگوں کے عقائد اس قدر برباد ہو گئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ بزرگوں کو پکار پکار کے ان سے مدد مانگ رہا ہے نماز کے بعد کی دعا میں، نام لے لے کے اللہ کی پناہ ہو۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کے لوگ جو ہیں نا، جو ہمارے محترم ہیں کئی مفتی، وہ کہتے ہیں جی ان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو بندے ہی، لیکن اللہ کی عطا سے ایسے کرتے ہیں۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے کون نہیں کر سکتا؟ اللہ کی عطا سے تو کافر بھی کر لے گا، اللہ اگر اس کو عطا کرے تو۔ سارے اللہ کے بندے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو کیا کافروں کی بات اللہ نہیں سنتا یا ان کی دعا قبول نہیں کر لیتا؟ اس میں کوئی شک نہیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ لیکن کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ان کو پکارنے سے جو پکارنے والا اس کا عقیدہ جو ہے وہ اسی طرح ہے، اور جس طرح آپ لوگ نے بیان کیا وہ اسی طرح سوچ رکھتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب قرآن کے اندر صاف الفاظ میں اور دو ٹوک بات کہی گئی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، کافر کی بھی، مسلم کی بھی، غیر مسلم کی بھی، ہر کسی کی فریاد کو سنتا ہے۔ حتیٰ کہ کافر جب وہ کشتی کے اندر ڈوبنے والے ہوتے ہیں نا دریا کے اندر، وہ بھی پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کی بھی فریاد کو سن لیتا ہوں، ٹکانے لگا دیتا ہوں، پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں بتوں کی طرف۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا یہ عجیب و غریب عقیدہ بن چکا ہے۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عطا سے یہ ہر کوئی کرتا ہے۔ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ بغیر اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے، اللہ کی عطا سے ہو رہا ہے۔ اگر اللہ عطا نہ کرے میں کبھی بول بھی نہیں سکتا اور آپ سن بھی نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس میں شک کوئی نہیں ہے، اللہ سے مانگنے میں کوئی شک ہے یا آپ کی اللہ نہیں سنتا کوئی شک ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نہیں سنتا؟ اللہ ہر کسی کی سنتا ہے جو بھی اس کو پکارے، اور اگر یقین نہیں آتا نا تو پکار کے دیکھ لو، پکارو نا ذرا صحیح طرح سے، آنسو بہا کے کچھ مانگ لو، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیسے نہیں ملتا۔ یقین ہی ڈاواں ڈول ہے تو ملے گا کیا؟ پختہ عزم کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، ضرور ملے گا۔ اور پھر اللہ کے گھر میں تو اللہ سے مانگو نا، وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی مزار پہ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ دعا کسی غیر سے تو نہیں مانگنی چاہیے نا، دعا تو صرف اللہ سے ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ تو دعا عبادت ہے کہ یا کسی پیر کی عبادت ہے کہ اس سے دعا کی جائے؟ وسیلہ تو کیا جا سکتا ہے، نام لے کے یا اللہ فلاں کے واسطے سے میری دعا کو قبول فرما لے۔ تو بعض لوگ سیدھی بات کو ٹیڑھی کر کے لیتے ہیں اور پھر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں۔ بھائی اگر آپ لوگ سیدھے ہو نا، آپ صحیح ہو تو ہم آپ کو غلط نہیں کہتے، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ لوگوں کا عقیدہ اگر ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم کوئی بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت دل ہمارا جلتا ہے کہ یار اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیا سمجھا ہوا اللہ کو؟ اللہ اتنی شان اور مرتبے والا ہے کہ ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں، خواہ وہ کسی مسلک اور کسی مذہب اور کسی طرح کے بھی ہیں،
سارے اللہ کو پکاریں تو اللہ سب کی فریاد سنتا ہے۔ آگے الگ بات ہے کہ اللہ کس کو عطا کرتا ہے یا کس کو نہیں کرتا، وہ الگ بات ہے، سنتا سب کی ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کی سنتا اور فلاں کی نہیں سنتا۔ کوئی مفتی مجھے بتا دے کہ وہ ہے کہ جس کی اللہ نہیں سنتا؟ کوئی مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جس کی اللہ فریاد نہیں سنتا؟ اللہ اپنی ساری مخلوق کی فریاد کو سنتا ہے۔ آگے اس کی عطا ہے کہ وہ کافر کو جلدی دیتا ہے یا مسلمان کو جلدی دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور میں نے تو یہی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کتابوں میں، کہ بعض اوقات کافر بیمار ہو جاتا ہے، کافر، اور وہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، تو وہ اس ملک کے اندر نہیں ہوتی، جس ملک میں وہ کافر ہے اس ملک میں نہیں ہوتی، وہ کسی دوسرے ملک میں ہوتی ہے، لیکن اللہ اس کو ایسے اسباب کے ذریعے اس کے پاس پہنچا دیتا ہے، اس کے منہ تک پہنچا دیتا ہے کہ اس نے مانگا ہے، ہمیشہ اس نے جہنم میں جلنا ہے، اب دنیا میں محروم نہیں میں چھوڑتا، اس کی یہ بھی خواہش پوری کر دیتا ہوں، تو اللہ اس کو دنیا میں عطا کر دیتا ہے، اس نے جو کوئی نیکی کی ہے اس کا دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے۔ اور مسلمان مانگتا ہے تو اس کے منہ میں آئی ہوئی بھی بعض اوقات وہ اندر نہیں جانے پاتی، وہ گر جاتی ہے، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے، وہ کافر ہے یہ مسلمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا میں نے اجر اس کو بعد میں دینا ہے، میں نے دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس کا اجر بڑھائے، اس کو بعد میں سٹاک کر کے رکھے، اور جب حساب کتاب ہونا ہے اس میں اس کو اجر دکھائے کہ یہ ہے وہ تیری چیز جو دنیا میں تو نے مانگی تھی مجھ سے، تو میں نے آپ کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، بڑھا کے رکھی ہے، یہ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، اللہ ہے مومنوں کے ساتھ بہت رحمت والا، بہت رحیم۔ اور پھر تو نماز کے بعد مانگے اللہ سے تو ملے نا، ہماری سمجھ سے باہر بات ہے۔ اللہ جو فرماتا ہے اس میں شک کرتے ہو؟ اللہ بھی سچا، اس کا کلام بھی سچا، اور ہمارا عقیدہ بھی سچا۔ اللہ سنتا ہے، عطا کرتا ہے اور دیتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں نہیں مل پائی، جو ہم نے مانگا نہیں ملا، تو ظاہری دنیا میں نہیں ملا، آپ کو کیا پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے کتنا سٹاک کر دیا ہے؟ آپ مانگتے رہیں، آپ کو کیا پتا اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں کوئی اور چیز دے دی ہے؟ آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا کہ جو میں نے مانگا وہ میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں؟ تو اللہ ہے رحیم، وہ اپنے بندے کے ساتھ بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحمت فرمانے والا ہے۔ تو اس نے وہ معاملہ کرنا ہے جو اس کے علم میں ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اور ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا آنا چاہیے۔ ہم واہ باللہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی چیز نہ ملے واہ باللہ شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر اور قناعت اور استقامت یہ موجود ہونی چاہیے ہمارے اندر، پھر اللہ سے مانگیں، پھر دیکھو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے ٹھیک کرو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ اور دنیا میں جو لوگ موجود ہیں، اگر ان سے کوئی مدد مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملنی ہے، وہ بھی اللہ کی عطا سے ملنی ہے، اس میں لینے میں حرج نہیں ہے۔ میں اس کے مخالف نہیں ہوں کہ آپ کسی سے مدد نہ لیں، ضرور لیں، ڈاکٹر سے لیں، حکیم سے لیں، کسی سے قرض لیں، کسی کو قرض دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ضرورت پڑی یا کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ لے لیں بھائی، منع نہیں ہے، اجازت ہے۔
لیکن وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم وہ مانگیں ان لوگوں سے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو بخشا، بڑا شرف بخشا، عزت بخشی، اور وہ عالم برزخ میں اللہ کے نیک بندے صالحین موجود ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے ان کو نوازا، لیکن ہمیں ان کے مانگنے کی کیا ضرورت بھائی؟ ہم کیوں ان سے مانگیں بھائی؟ ہم اللہ سے کیوں نہ مانگیں؟ وجہ، اگر اللہ ان کو دے سکتا تو کیا ہمیں ہمارے دینے میں اللہ کو خزانوں میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ اگر وہ مانگ سکتے ہیں تو ہمیں اللہ نے زبان نہیں دی مانگنے کے لیے. اگر وہ اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ جس عمل سے وہ ہوئے ہیں، کیا ہمیں قدرت نہیں دی اللہ نے وہ عمل کرنے کی؟ کہاں ہم چلے گئے؟ ہماری سوچ کہاں گئی؟ یہی ہے نا کہ ہم نے گناہ کیے تو توبہ کر لو، معافی مانگ لو. کیا ہمیں معافی نہیں مل سکتی؟ اللہ نے کوئی دروازہ بند کر دیا توبہ کا؟ مجھے بتائے نا کوئی مفتی کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے، یا ہم توبہ نہیں کر سکتے؟ توبہ تو دل سے بھی ہو جاتی ہے. آپ آج بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، زبان نہ بھی ہلائیں، اپنے ارادے کو چینج کریں، صرف اور صرف اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے، اور صالحین کے پیروی کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے عاجزی کر کے اپنے رب کو راضی کیا، وہی ہے نا آپ کا جو طریقہ ہے، وہی انہوں نے اپنایا ہے. تو وہی طریقہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے نوازا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ. تو اسی راستے پر اگر آپ چلیں تو کیا آپ محروم رہیں گے؟ نہیں نہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو میرے دوستو، میں بھی انسان ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، اور کوئی نبی نہیں آنے والا. صرف فرشتے معصوم ہیں اور اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. ہم سے غلطی ہونے کے چانس ہیں اور ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں غلط سمجھا ہوں کسی بات کو، تو آپ لوگوں کے پاس وہ صحیح دلیل ہے جو قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے تو مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، آپ سمجھا سکتے ہیں. میں بھی تو ایک طالب علم ہوں. کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ علم کے اس سٹیج پر چڑھ گیا ہے اور اس کو وہ چیز حاصل ہوگی، اب وہ طالب علم نہیں رہا. ایسا بھی ناممکن ہے. کوئی ایسا بندہ کائنات میں موجود نہیں، کوئی ایک بھی، جس کو علم کی حاجت نہیں رہی اور وہ اتنا عالم ہو گیا کہ اب وہ محتاج نہیں ہے علم کا، علم کی اس کو پیاس نہیں ہے، اور اس نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے اب آگے دروازے بند ہو گئے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، کوئی شک نہیں چھوڑا. تسلی ہے دل میں، اور یقین اتنا پختہ ہے اللہ پر کہ بعض اوقات کسی موضوع پہ خیال کریں تو اللہ اس کا جواب دے دیتے ہیں. مفتی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور پھر اگر مفتیوں سے پوچھا جائے تو وہی جو دل میں اترتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتا. اور جس کی اللہ مدد کرے اس کو کسی غیر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. سمجھ آ گئی؟ اللہ سے پوچھو، دروازے بند نہیں ہوئے. اللہ دل میں اتارتے ہیں بات، خیالات پیدا کر دیتے ہیں، اس کے جوابات دے دیتے ہیں. پوچھ کے دیکھ لو. کسی کو پوچھنا آتا ہو تو پوچھے نا. تو بھائیو، ہمارا کام ہے بتانا، عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے ملنی ہے. جس نے سنا وہ ہدایت بھی مانگے، سمجھ بھی مانگے تو ضرور ملے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.